ندیم ایک مسیح گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا تعلق خدا کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن جس طرح وہ عمر میں بڑھ رہا تھا، اس کا رجحان لڑائی، جھگڑوں اور دیگر بری صحبتوں کی طرف بڑھتا گیا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا کچھ ایسے دوستوں میں ہو چکا تھا جو کہ بہت ہی برے تھے، جو نشہ کرتے تھے اور جھگڑے کرتے تھے۔ ندیم لڑائی جھگڑوں سے متاثر ہو کر برے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا، جس کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہو رہا تھا۔ میرے اندر پہلے سے کہیں نہ کہیں پہ اگریشن تھا، تو میں جب ان کو لڑتا دیکھتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ کچھ انسان کی جوانی کی خواہشات ہوتی ہیں، اور ان خواہشات میں سے میری ایک خواہش یہ تھی کہ لوگ مجھے زوراور جانیں اور میں سب میں سے الگ دکھوں اور لوگ مجھ سے ڈریں۔ اور ندیم بہت سے جھگڑوں میں اپنے دوستوں میں سے سب سے آگے رہتا تھا، لیکن ایک دن ایک بہت خطرناک لڑائی ہوئی جس میں ندیم نے ایک لڑکے کو چاقو سے گھائل کر دیا۔ اور اس کے بعد میری فیملی کا ریئیکشن کچھ ایسا تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں اس طرح کی لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہوں، اور جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو میں بہت ہی زیادہ ان کے سامنے شرمندہ ہوا۔ اور اس کے بعد ندیم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے خدا سے دعا میں ہدایت مانگی۔ اور اس نے مجھے بتایا کہ مجھے اپنے برے دوستوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کے بعد میں نے اپنے برے دوستوں کو چھوڑ دیا۔ ندیم کی زندگی میں سے غصہ تو ختم ہو گیا، لیکن وہ ذہنی دباؤ کا شکار بن گیا جس میں سے وہ باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ مسیحی ادارے کے کچھ دوست اس بات سے واقف تھے کہ ندیم ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اور انہوں نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر میرے دوست نے مجھے 2 سے 3 بار انویٹیشن دیا کہ میں ان کی منسٹری کو جوائن کروں تاکہ میں اس ڈپریشن سے باہر آ سکوں، لیکن میں ان کی اس بات کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے باہر نکال دیتا تھا۔ اور ایک رات ندیم نے ذہنی دباؤ سے نکلنے کے لیے خدا سے رو رو کر دعا کی۔ تو میرے خیال میں میرا دوست آیا جس نے مجھے انوائٹ کیا تھا، تو میں نے دوست کو خود کال کی اور میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی منسٹری جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے خدا کو اور قریب سے جانا، اور پھر اس کے بعد میں اسی منسٹری میں اب کام کر رہا ہوں اور نئے نوجوان نسل کی زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہوں۔